54 برس میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا، صرف آپ لوگوں کے لیے، اور سب سے زیادہ محترم ضیاء الحق صاحب کے دور میں۔ آنگن ٹیڑھا، شوشا، شو ٹائم، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو 3:15، 4:20 اور مختلف کھیل۔ سینسرشپ بہت سخت ہوتی تھی، مجھے معلوم تھا کہ جملے کٹ جائیں گے، مگر میں لکھتا تھا۔ ایک دن کرکٹ بھی بہت اچھے کھیلتا تھا میں، عمران سے دوستی بھی تھی۔ ضیاء صاحب کے بیٹے انوار الحق میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمران ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں والد صاحب، اور آپ میزبانی کریں گے۔ میں نے کہا ضیاء صاحب نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں اسلام آباد چلا گیا۔ ضیاء صاحب کے گھر پہلے مجھے جانا پڑا، پنڈی میں ہے، چکرالہ میں، پریزیڈنٹ ہاؤس۔ وہاں پہنچا تو ضیاء صاحب نے کہا کہ 9 بجے پروگرام شروع ہوگا، 9:30 بجے مجھے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے گا آپ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ 20-25 ہزار آدمی تھے، بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم۔ میں نے عمران کو بلایا اور میں نے کہا کہ 1971 پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا، افراتفری مچی ہوئی تھی، آدھا ملک ٹوٹ گیا تھا، مگر 71 میں ہم نے ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ایک نوجوان کو، بہت اچھی طرح بھاگا، اور وہ ہمیں اتنا اچھا لگا کہ ہم تھوڑا بہت غم بھول گئے کہ ہم نے کیا کھویا، کیونکہ 71 میں ہم نے عمران کو پا لیا تھا۔ عمران نے اپنا کریئر 71 میں شروع کیا، اور جنرل صاحب عمران کپتان تھا، اس کے باوجود 86 میں ریٹائر ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کپتان ریٹائر نہیں ہوتے۔ عمران اتر کے آئے بڑے سٹائل سے، پھر ضیاء صاحب آئے۔ ضیاء صاحب نے عمران کے دونوں گالوں پہ پیار کیا۔ مائک میرے پاس تھا، میں نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مرد نے بھی عمران کو پیار کیا۔ تو جنرل صاحب نے میری طرف دیکھا، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا سر آپ کریں، میڈل دے دیں عمران کو۔ پھر میں نے بولنا شروع کیا۔ 9:30 بج گئے، 10:30 ہو گئے، 11:30 ہو گئے، 12، 1، 2۔ وہاں ہماری نیوی والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایئر فورس کے چیف بیٹھے ہوئے تھے، آرمی کے چیف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا صدر صاحب نیوی کے چیف آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے مجھے ڈاک یارڈ بلوایا اور کہا کہ انور ہم لوگ نیول نائٹ منا رہے ہیں تو آپ اس کی میزبانی کر دیں، تو آپ تو کبھی آئے نہیں یہاں، اس لیے 1 دن پہلے بلایا ہے آپ کو۔ خیر میں چلا گیا صدر صاحب دیکھنے کے لیے۔ وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ پاکستانی جنگی جہاز کھڑے ہوئے ہیں، بابر، اورنگزیب، عالمگیر، شاہجہاں، اکبر۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اس نیوی کے نوجوان افسر سے کہا بیٹے یہ سب مغل بادشاہوں کے اوپر نام کیوں رکھے ہوئے ان کے؟ کہنے لگا انکل آپ کسی کو بتائیں گے نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے انہی سے خریدے ہوئے ہیں۔ تو جنرل صاحب یہ نیوی کے جہاز اب بہت پرانے ہو گئے، ذرا کچھ دھیان دیں اس طرف بھی۔ اب باتیں میں کرتا گیا۔ 2:30 بجے پروگرام ختم ہوا، میں اسلام آباد ہوٹل آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ان کے صاحبزادے دونوں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ والد صاحب نے یاد کیا ہے۔ تو میں پریشان، میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، وہ چیف سیکرٹری تھے سندھ کے۔ میں نے کہا احمد بھائی میں ضیاء صاحب نے 3 بجے رات کے بلایا ہے۔ بولے تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ بولے نہیں پروٹوکول ہے، یو ہیو ٹو گو۔ میں چلا گیا۔ اور جب میں پہنچا تو صدر صاحب باہر آئے، ضیاء الحق صاحب، برآمدے میں میرا استقبال کیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور کہنے لگے آئیے۔ اندر گیا تو سب چیفز بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں، ایئر فورس کے، نیوی کے اور آرمی کے، اور بہت سی جنرلز۔ کوئی اٹھا نہیں، سب نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا۔ کہنے لگے کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ 9:30 بجے مجھے فرانس کے سفیر کے پاس جانا ہے، مگر آپ کی بیہودہ گفتگو سنتے سنتے 2:30 بج گئے رات کے، تو اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا کہ سر دیر تک بیٹھنے کی تو آپ کو عادت ہے،
90 دن کے لیے آئے تھے تو سر 8 سال ہو گئے. تو اگر 1 گھنٹے کے لیے آئے تھے 3 گھنٹے بیٹھ گئے تو اس پہ کیا فرق پڑا آپ کے لیے؟ زور سے ہنسے. پھر تمام فوجیوں کی طرف دیکھ کہنے لگے کہ آپ میں سے کسی کی ہمت ہے یہ کہنے کی جو ابھی انور مقصود نے بات کہی ہے؟ یہ سچ بولتے ہیں، اسی وجہ سے میں ان کو برداشت کرتا ہوں. مگر انور مقصود آج تمہارے علاوہ کوئی اور میزبان ہوتا تو وہ نظر نہیں آتا، اور میرے علاوہ کوئی اور صدر ہوتا تو تم نظر نہیں آتے. مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ 4 دن بعد میرے پاس ایک انویٹیشن آیا. کراچی میں APNS کے ایوارڈس ہو رہے ہیں. جنرل ضیاء یہ اس میں مہمان خصوصی تھے، اور میزبان انہی کے کہنے پہ انور مقصود کو بلایا گیا. وہاں کیا ہوا یہ میں کبھی بعد میں سناؤں گا. بہت بہت